فقد اق قاف کا مخرج کیا ہے جی؟ حلق. ٹھیک ہے جی. اق کر کے آپ دیکھیں جہاں آپ کی آواز رک رہی ہے وہ اس کا مخرج ہے. دال پہ قلقلہ کرنا ہے چونکہ ساکن ہے. کذبو کذبو بو حروف مدہ ہے. 1 سیکنڈ کی مد کریں گے. قم یہاں میم ساکن کے بعد با ہے لہذا یہاں ہم لمبا کریں گے. کذبوکم کر کے. بما تقولون قاف تقولون. فما تستطيع تا اور طا اس کے میں فرق ہونا چاہیے. فما تستطيعون تطيع طا کو موٹا بھی کرنا ہے. یہ حروف یا ساکن ما قبل کسرہ ہے مدہ بنتا ہے. عو عین ہے عو. فما تستطيعو عو او نہیں ہوتا. او کریں گے لفظ غلط ہو جائے گا. عونا یہاں بھی حروف مدہ ہے تھوڑا سا لمبا کریں گے. صرفا صاد صاد اص اص. را کو موٹا صاد کو بھی موٹا. صرفا ولا نصرا ولا نصر صاد ولا نصرا. را کے اوپر 2 تنوین ہیں یعنی نون تنوین ہے. ہم وہ 2 جو زبریں ہیں اس کو ختم کر دیں گے چونکہ یہاں ہم نے وقف کیا ہے. وقف کی وجہ سے ہم الف پہ رکیں گے اور تنوین ختم کر دیں گے. ہاں ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں وہ یرملون کا قاعدہ لگائیں گے یعنی آگے جو واو ہے اس کو مشدد کر کے پھر پڑھیں گے. ولا نصرا پھر نون تنوین کے وہ جو ہے پڑھا جائے گا. ومن ادغام مع الغنہ. ومن یظلم تھا ومن یظلم. ہم نے نون کو یا میں مدغم کر کے میم کو ڈائریکٹ پڑھا. ومن یظلم لم یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. ادغام مثلین بھی اس کو کہتے ہیں. میم کا میم میں ادغام ہے لام کو ڈائریکٹ پڑھا. وَمَن يَظْلِم مِّنكُم من یہاں نون ساکن ہے آگے کاف حروف اخفا میں سے ہے اخفا کریں گے. کم کو لمبا نہیں کرنا. من کم لمبا کرنا ہے کم کو نہیں کرنا. کم پہ اظہار ہوگا. نذق قاف کو موٹا اور قلقلہ بھی کریں گے. عذاباً یہاں اخفا ہوگا نون تنوین کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے. کبیرہ کبیرہ را موٹا کریں گے تنوین کو ختم کر کے الف پہ رکیں گے. کبیرہ اللہ اکبر. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد اللہ جل جلالہ فرمائے گا پس تحقیق. فقد پس تحقیق. کذبتم انہوں نے جھٹلایا تمہیں. بما ان باتوں میں جو تقولون تم کہتے تھے. فما تستطيعون چنانچہ نہیں تم استطاعت رکھتے صرفاً عذاب کے ہٹانے کی. ولا نصرا اور نہ مدد کرنے کی. ومن اور جو کوئی یظلم ظلم شرک کرے گا منکم تم میں سے نذقہ ہم چکھائیں گے اسے عذاباً عذاب کبیرہ بہت بڑا. فقد کذبوکم یہ فرمان ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. اللہ جل جلالہ جو وہ مشرکین سے مخاطب ہو کر فرمائے گا
کہ تم نے جنہیں معبود بنا رکھا تھا، جن کی تم پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، انبیاء، اولیاء، پتھر، نباتات، جمادات، جانوروں کی، گائے، بندر، ہاں جی، پھول اور پتھر، جن کی تم عبادت کرتے تھے، اللہ جل جلالہ فرمائے گا وہ انہوں نے تو تمہیں تمہاری بات میں جھٹلا دیا۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو اپنا معبود مانتے رہے اور وہ انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے تو کہا نہیں، کیونکہ یہاں اگر یہ لفظ موجود نہیں ہے تو دوسری کئی مقامات پہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو وہ ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہماری عبادت کرو، ہمیں معبود بناؤ، ہماری پرستش کرو اور ہمیں پوجو، ہم نے کبھی نہیں کہا گیا ان سے کہا تھا۔ وہ بالکل قیامت کے دن جو ہے وہ مبرہ ہو جائیں گے، جیسا کہ ایک اور جگہ بھی آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اگرچہ یہاں مفسرین نے لکھا مختلف آیات میں آیا ہے، تو وہ مبرہ ہوں گے۔ تو قیامت کے دن تمام خود ساختہ معبودوں کا اپنے پوجنے والوں سے بری ہونا اور ان کا دشمن بن جانا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ دیکھیے سورۃ یونس آیت نمبر 28، سورۃ النحل اور آیت نمبر 86، سورۃ مریم آیت نمبر 82، سورۃ فاطر آیت نمبر 13-14 اور سورۃ احقاف آیت نمبر 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وہ گم ہو جائیں گے، غافل، اور اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ممن يدعو من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ ہمیں پکارتے رہے، ہمیں تو وَعَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ہم ان کی پکار سے بالکل بے خبر ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے تو دوسری صورتوں میں بھی آیا ہے، ہر آیت کو پڑھنا پھر وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، یعنی جن سے تم مدد کی توقع رکھتے تھے وہ تمہارے دشمن بن گئے، یعنی دنیا میں تم ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے اور یہ بھی تمہارا عقیدہ تھا کہ کل قیامت کے دن بھی یہ ہماری نصرت کریں گے، ہمیں چھڑائیں گے۔ سورۃ بقرہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہے اور مختلف صورتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مثلا سورۃ انعام کی آیت نمبر 82 میں یہ مسئلہ آیا، تو تم تو یہ سمجھتے تھے لیکن وہ تو تمہارے دشمن بن گئے۔ اب جب تمہارے وہ جن کو تم اپنے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ ان کی سفارش اور ان کے فدیے ہمارے کام آئیں گے، تو آج نہ وہ تمہاری مدد کر سکے اور نہ تم سے وہ عذاب ہٹا سکے، ہیں جی، تو اب تو تمہیں عذاب چکھنا ہی پڑے گا، ہیں، اب تو تمہیں عذاب ہوگا۔ یہاں عذاب سے مراد جہنم ہے، اور صرفاً ولا نصرا، ظلم جو ہے وہ شرک ہے، تو آج تمہیں وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہیں عذاب ہی چکھنا پڑے گا۔ اور ظلم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج مشرکین جو غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، انہیں وہ جن کو اپنا معبود مانتے تھے، حاجت روا مشکل کشا، جن کے متعلق ان کا یہ تصرف اپنا تھا، عقیدہ تھا، نظریہ کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے، سفارش کریں گے، تو نہ ان کی آج سفارش کام آئی، نہ کوئی فدیہ کام آیا۔ وہ کہیں گے نا تیسرے پارے کی آخری آیت ہے نا، اللہ فرماتے ہیں نا
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم الارض ذهبا ولا افتدى به اولئک لهم عذاب، وہ کہیں گے اللہ زمین بھر سونا چاندی جو کچھ ہے وہ لے لے اور ہماری نجات کر دے، تو وہ اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں کیا جائے، وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، وما لهم من ناصرین، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا۔ آج ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کے، ہاں سفارشوں کا سلسلہ تو چلے گا، مگر کب؟ الا باذن اللہ، جب اللہ کہے گا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تب اللہ، اور وہ بھی کیسے؟ قرآن نے بھی کہا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، جن کو اللہ حکم دیں گے اور جن جن کے متعلق حکم دیں گے، ہاں جی، وہ سفارش کرنے والے کریں گے جن کے متعلق اللہ حکم دیں گے، جن کے متعلق اللہ حکم نہیں دیں گے ان کے متعلق کوئی سفارش نہ کسی کی قبول ہوگی، نہ کوئی کرے گا، نہ کوئی فدیہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جو ہے صحیح عقیدہ ایمان نصیب فرمائے، قیامت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے۔